السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر رب زدنی علما لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات میں حج کا عنوان آج کل چل رہا ہے، اور حج میں یہ خاص دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کو جن کو 10 راتیں کہا گیا ہے، اور کل کے ولاگ میں کہا کہ وہ 10 راتیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں اور 10 راتیں عبادت کی، یا پھر رمضان مبارک کی آخری عشرہ کی 10 راتیں، اور اس میں لیلۃ القدر کی خاص شان تھی۔ اور یہاں پر 2 عمل خاص ہیں، جس میں 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ میدان عرفات کے اندر رہ کر عصر سے لے کر مغرب تک کے 15-20 منٹ یا گھنٹہ ایک اللہ سے آہوازاری کرنا، اور 10 ذی الحجہ کو قربانی ہے اور اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ تو اماں عائشہ 1348 نمبر مسلم شریف کی حدیث میں فرماتی ہے کہ وقوف عرفہ والا دن جو حج کا بڑا رکن اعظم ہے، اس دن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی اور دن میں بندوں کو جہنم سے آگ سے خلاصی نہیں دیتا۔ یعنی بہت بڑی تعداد میں وہاں لوگ اللہ سے آہوازاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر ایسا کوئی عالم مل جائے مولانا طارق جمیل جیسا، جو اونچی آواز میں یا لاؤڈ سپیکر کے ساتھ لگا کر وہ اپنے گناہوں کی آہوازاری کرے، اور تمام جتنے لوگوں تک آواز جا رہی ہو وہ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، تو ایسے موقع پہ خدا تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اور ہاں دیکھو فرشتوں، یہ کیا چاہتے ہیں، اور خدا پاک جانتے ہوئے بھی پھر فرشتے کہتے ہیں خدا یہ تیری جہنم سے خلاصی چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں۔ تو خدا پالا فرما دیتا ہے وہاں پہ کہ تم گواہ رہو، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ اور وہی عرفہ کا دن ہے، حج کا خاص دن ہے، بڑا دن ہے، 3 فرضوں میں سے بڑا فرض ہے۔ اگر اس میدان کے علاوہ کہیں کوئی کھڑا ہو اور یہ سمجھے کہ حج ہو جائے گا، تو اس کا بالکل حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میدان میں رہ کر اور اپنے گناہوں کی خصوصی معافی مانگنا اور آہوازاری کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا، رو رو کر معافیاں مانگنا، پھر وہ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بندہ ایسے صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔